بات ہوتی ہے تو جو 60% آبادی 29 سال سے کم عمر کی، اس کا ایک بہت بڑا حصہ اور اس یوتھ پہ شامل ہے جو شادی کی ایج میں یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایج میں ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ اپنی فیملیز بنا رہے ہیں، وہ اپنے بچے پیدا کر رہے ہیں. ہماری ساتھ میں یوتھ پالیسی کو جب آپ دیکھیں تو یوتھ پالیسی میں کہیں بھی سیکشول ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا. تو ہم ریکگنائز ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اس گروپ کے لیے، حالانکہ پاکستان کی یوتھ کی جو ڈیفینیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ 29 سال تک ہے، لیکن ہم ان کو کوئی انفارمیشن، اسپیسیفک یوتھ فرینڈلی انفارمیشن دینے کی کوشش نہیں کر رہے. مندری تولے دی منہ نہ لوکاں دی سونی اوئے میرے میٹھے جے چھ بھائیاں تے تین بہناں. اجی پھر میں منڈی جاتا، پھر یہ خیال کہ انہوں 30-40 روپے یہ خرچہ، پھر نوانا، پھر یہ کوئی حالت نہیں ہوتی ہے، پھر ٹردی پھردی رہتی ہے. خیال ہے تو پھر میں کرنا بڑا بھائی میں ہاں. ہوں تہاڈی بھی شادی تے ہونی ہے کہ نہیں ہاں ہونی؟ میری بھی ہونی ہے شادی. کتنے بچے ہونے چاہیے؟ پتہ نہیں کتنا ہو جائے، کوئی 1500-1600 بچے ہو جائے، پھر جڑا میں کما کے کھوائے پھر تو صحیح ہے نا، پھر کوئی بن جائے گی روزی میری بھی. گزرے وقت کی غلطیاں آج ان کا نصیب بن گئیں، اور اب یہ اپنی اگلی نسلوں کا نصیب اپنی غلطیوں سے بنا رہے ہیں. آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ ہمارے ملک میں اس وقت 60% پاپولیشن 29 سال سے کم عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت اس معاملے میں ٹریننگ اور گائیڈنس کے طریقے اختیار کرے تو یہ نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ ان کی ذمہ داری ہے. آبادی صرف جھوپڑیوں والوں کا مسئلہ ہے یا امیروں کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے. مسئلہ سب کا ہے. ہمیں نظر وہاں اس لیے آتا ہے کہ وہاں تعلیم کا پارٹ ہے، غربت شدید ہے. اور اگر آپ کسی بھی اچھے علاقوں میں چلے جائیں، آپ ہر گھر کا سیمپل لے لیں، اگر ماں باپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ وہاں پہ بچہ 2-3 سے زیادہ نہیں دیکھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں فیملی پلاننگ کے سلسلے میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں. جی ہاں بالکل، میں نے ان سے ڈسکس کیا تھا، لیکن بس ایک بیٹے کے چکر میں 3 بیٹیاں اس طرح سے تھا. اور پھر ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے ذہن، سب سے پہلے تو ان کے مائنڈ کو بدلنا ہوتا ہے نا، جو نسل در نسل چل رہی ہے چیز. آنے والی بہو بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ 2 بچوں سے زیادہ ہونے ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹوں کی شکل میں ہو. اس میں ہم خود بھی، ہماری اپنی بھی ایک لائف ہوتی ہے، مطلب پیرنٹس کی بھی ایک لائف ہے. یہ نہیں کہ آپ پہلے بچوں، ٹھیک ہے بچوں کا بھی سوچنا چاہیے، اپنی بھی ہے، بچوں کا بھی سوچے، اپنا بھی سوچے. نہ تو ہم بچوں کو زیادہ بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، نہ ہم خود اپنی ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں. بچوں کے پروٹیکشن کے حقوق کے لحاظ سے پیرنٹس پرائم رسپانسبلٹی ان پہ ہے. اس کے بعد اسٹیٹ کی بھی ہے، نو ڈاؤٹ اسٹیٹ کی بھی ہے. آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اوپر سے ہماری گورنمنٹ بھی جو ساتھ نہیں دے رہی ہے ہمارا، تو اس لیے ضروری ہے کہ بچے کم ہی پیدا ہوں. لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی خودکشی کر رہے ہیں. لوگ 4 بچے ہو جائیں تو وہ اپنے آپ پہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے پہ برڈن پڑ گیا. آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ہے. غربت کم ہوئے گی. اسلامی طریقے کے حساب سے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کنٹرول کرنے کی، لیکن سرکمسٹانسز کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے، سرکمسٹانسز کو بہتر بنائے. آبادی بڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. چائنا کی آبادی آپ دیکھ لیں کتنی ہے، لیکن اس کی حکومت اس کو مینیج کر رہی ہے. تو یہ حکومت کا کام ہے کتنی آبادی کو مینیج کرنا. لیکن یہ تو سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کب کیا کرتا ہے یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے، یہ تو ہماری ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے. منصوبہ بندی جو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ تو بیوقوفی ہے. جب ہمارے حضور نے جو ان سے ہے کہا کہ میری امت زیادہ ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ جو ایک زمانے میں یقیناً تعداد کے لحاظ سے زیادہ ریلیونٹ تھا، آج اس کا مفہوم ہمیں لازماً یہ لینا چاہیے کہ حضور کی امت کے افراد زیادہ پڑھے لکھے ہوں، دنیا کو زیادہ بہتر طریقے سے جاننے والے ہوں، آپ کے دین کو سمجھ کر زیادہ ایفیکٹولی پیش کرنے والے ہوں. ظاہر ہے کہ آپ کا یہ منشا نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان تعداد میں تو بڑھ جائیں لیکن جہالت میں، غربت میں، مفلسی میں بھی سب سے آگے ہوں.
یہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ ایران نے اپنی حکومتی پالیسی کو کچھ اس طرح سے تشکیل دیا کہ نہ تو انہوں نے 2 یا 4 بچوں کی تعداد پر بحث کی اور نہ ہی کوئی جبر، بلکہ نوجوان نسل کی تولیدی صحت کے بارے میں عملی پروگرام تشکیل دیے اور پھر سہولیات بھی مہیا کی جو خود ان کو اپنی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں شعور دلانے کے لیے کافی تھیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ ایران اور اسی طرح کتنے ہی اور ممالک نے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے حکومتی سطح پر مؤثر اسٹریٹجک پلاننگ سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اور ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ کیا یہ ہمارا مستقبل ہے؟ ہم نے سب کو قصوروار ٹھہرایا، مگر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے خود کیا کیا؟ ایک دوسرے کو الزام دیتے دیتے آج 63 برس بیت گئے اور ہم 3.5 کروڑ سے 17.5 کروڑ تک جا پہنچے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حکومت کو سچ میں عوام کی اس حالت کا احساس ہے؟ کیا وہ واقعی کوئی ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں جو بنیادی سطح پر مؤثر ثابت ہے؟ 18th امینڈمنٹ میں یہ کنکرنٹ لسٹ پہ تھا، اور کنکرنٹ لسٹ جب ابالش ہوئی NFC ایوارڈ کے بعد تو اس کو جو ہے وہ صوبوں کو ٹرانسفر کیا گیا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں صوبوں کو ریسورسز تو ملے ہیں، لیکن جو بجٹ صوبوں کا آیا ہے اس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی صوبے نے 1 روپیہ بھی پاپولیشن ویلفیئر پروگرامز کے لیے نہیں رکھا۔ یہ 12 14 16 بچے اتنا جائی جانی ہیں انہوں نے کی۔ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے ذہن، سب سے پہلے تو ان کے مائنڈ کو بدلنا ہوتا ہے نا، جو نسل در نسل چل رہی ہے چیز۔ تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اتنی آبادی کو مینیج کرنا۔ حکم وہی ہے جو میں نے بتا دیا۔ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پوری توجہ، فل اٹینشن اور پوری وار فوٹنگ پہ اس کو ٹیکل کیا جائے، اور صرف پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یہ کام نہیں کر سکتا، اس کو سارے ڈپارٹمنٹس کو، آل ڈیولپمنٹ فورم میں گورنمنٹ کو لے کے آنا پڑے گا اور سول سوسائٹی کو انوالو کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا ہے کہ مردوں کو انوالو کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ مرد کو نہ صرف یوزر لیول پہ جو استعمال کرتا ہے کانٹراسیپٹیوز، بلکہ جو پرووائڈ کرتا ہے یا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ہر لیول پہ مردوں کو انوالو کریں گے، کیونکہ وہ فیصلہ کرتے ہیں اس پاپولیشن ویلفیئر کے بارے میں، کنٹرول کے بارے میں۔ اس کے علاوہ جو انمیٹ نیڈ ہے، جو لوگ ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے اور ان لوگوں تک پہنچایا جائے لوگ جو اس کانٹراسیپٹیوز کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیجس جو ہماری فیٹرنیٹی ہے، جو ان کو ساتھ لے کے چلا جائے، کیونکہ یہ اب ہر جگہ تمام جو بڑے بڑے ہمارے ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کئی چیزیں جو ہیں فیملی پلاننگ میں بالکل جائز ہیں اور ان کو کیا جا سکتا ہے، اسلام میں اس کو منع نہیں کرتا۔ ہر سال ایک تھیم ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے جس کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ اس سال کا تھیم ہے ایوری ون کاؤنٹس، انگریزی میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا شمار ہونا ضروری ہے۔ ہر شخص، ہر انسان اور ہر جان کی اہمیت ہے، اور ہم میں سے کوئی زیادہ اہم یا کم اہم نہیں ہے۔ عجب کہانی یہ ہے کہ ہمارے مسئلوں کا حل ہمارے پاس ہے، کیونکہ بات صرف احساس کی ہے، اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کی ہے، مگر ستم ہم خود پر یہ ڈھاتے ہیں کہ بنا سوچے اولاد پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، بنا یہ سوچے کہ آج اپنے جنم کی قیمت ادا کرتے کرتے کل یہ اپنے جنم کی قیمت وصول نہ کرنے لگے۔